Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. First of all, introduce yourself. آئی ایم عبد الوہاب فرام AA ڈپارٹمنٹ. میرا نام فہد ہے اور میں AA ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سلام جی، میرا نام سعد ہے اور میں مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ سے ہوں، 3rd سیمسٹر اکاؤنٹنگ فائنانس سے. محمد خبیب حسن ہے اور میں AA ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. I am Zain from BBA department 7th semester. Myself Tayyib, I'm from 7th semester BS Computer Science. ٹرانسجنڈر ایکٹ کا بل پاس کیا گیا، اس بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ ریسنٹلی ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرے خیال سے تو ٹرانسجنڈر ایکٹ جو پاس ہوا ہے اس پہ کافی زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے، اس پہ کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے جو کرٹیسزم ہے اتنا ہونا نہیں چاہیے. یہ ایکٹ پاس ہوا تھا، پاس نہیں اسمبلی میں آیا تھا آئی تھنک PTI کے دور میں، اور اس کے بعد اب جو PDM کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی اور باقی بھی جماعتیں ہیں، تو انہوں نے اس کو منظور کیا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو ہمارے ملک میں جو میل ڈومیننسی ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور جہاں پہ بھی کہیں پہ خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے، ٹرانسجنڈر کے حقوق کی بات آتی ہے، تو اس میں بھی ہم حضرات چاہتے ہیں کہ جو بھی اس پہ چیز ہو وہ ہماری مرضی سے ہونی چاہیے. اگر خواتین کے کوئی حقوق ہیں وہ کیا ہیں تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اگر ٹرانسجنڈر کے کوئی حقوق ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح سے ہماری جو ٹرانس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، KPK میں کتنے قتل ہوئے جاتے ہیں، ان کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جب ان کے لیے تھوڑا سا ایک ریلیف بن رہا ہے، کچھ اس طرح کا ایکٹ پاس ہوا ہے، تو پاکستان میں بس آنکھیں بند کر کے اس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان کو ایک آئیڈینٹی دی جا رہی ہے، ان کو ایک پہچان دی جا رہی ہے کہ اگر جب آپ اڈلٹ ہوتے ہیں یا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو اورینٹیشن ہے وہ کس طرف ہے، تو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ ہم میل ڈومیننسی ہے یا فیمیل ڈومیننسی ہے، وہ زیادہ بہتر جان پاتے ہیں. تو بس اس میں یہی ہے کہ جب آپ اڈلٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیفائن کر پائیں گے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہے. تو بڑا عجیب سی بات ہے کہ اس میں پاکستان میں اتنی زیادہ کرٹیسزم ہو. اوکے، سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے خود پڑھا ہے یہ چیز ہے کیا؟ جی میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ جو ہمارے ٹرانسجنڈر ہیں ان کو جب ان کی ایک ایج پہنچتی ہے 18 ایئرس تک، اس کے بعد وہ خود ڈیفائن کر پائیں کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اس پہ بہت زیادہ جو اسپیشلی جماعت اسلامی کی طرف سے یا ڈفرینٹ جو ہماری ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ID کارڈ میں وہ فیمیل بننا چاہتا ہے، تو اس کو ایک میڈیکل بورڈ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو میرے خیال سے یہ تھوڑا سا انفیئر ہے، بیکاز اب ہم میل ہیں تو ہمارا کبھی کسی میڈیکل بورڈ نے چیک اپ نہیں کیا کہ میں میل ہوں یا نہیں ہوں، یا اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کا چیک اپ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر ایک میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو میرے خیال سے یہ ہر انسان کو رائٹ ہونا چاہیے اور اس کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ میل ڈومیننسی ہے یا اس میں فیمیل ڈومیننسی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جدھر پہلے ہی اتنے زیادہ پرابلمس ہیں ٹرانسجنڈرس کو لے کے، ان کو بیسک جو حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے، تو میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے اگر یہ بل جو ہے وہ پاس ہو. اس بات کو ہر دونوں سائڈ سے، حکومتی سائڈ سے بھی اور اپوزیشن سائڈ سے بھی، جو ریئل ایکٹ ہے اس کو عوام سے چھپایا جا رہا ہے، اور دونوں طرف کے جو بینچز ہیں وہ اس کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں. جس طرح حکومت کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے ٹرانسجنڈر، اس کے لیے ایک ان کو جو ہے سہولت دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ جو اپوزیشن کا ہے پروپیگنڈا وہ یہ ہے کہ یہ ایک LGBTQ کا قانون ہے اور اس کو وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نیوٹرل ریسورسز سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو یہ قانون ہے بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے جو مطلب جو اپنے جینڈر سے ان کو جن کے بایولوجیکل کچھ ایشوز ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ جینڈر ہے یہ حقیقی جینڈر نہیں ہے، تو وہ اپنا میڈیکل معائنہ کروا کے یہ چینج کر سکتے ہیں. یہ نیوٹرل ریسورسز کا یہ کہنا ہے، لیکن دونوں طرف کے بینچز اس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ صحیح ہوا ہے جو انہوں نے؟ دیکھیں، میں نے یہ ایکٹ صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں ہے. جب تک کوئی بھی آپ نے قانون صحیح طریقے سے پڑھا نہ ہو تو آپ اس پہ اپنی اوپینین نہیں دے سکتے. آپ بہتر جانتے ہیں، AA کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں پڑھنے کا. لیکن علماء کرام سے اور باقی جو سوشل ورکرز جو بھی ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ساروں کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے. اور میرا اس ایکٹ سے بیونڈ اس ایکٹ کے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر کوئی، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہو
وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ بچہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، وہ پاکستانی ہے. اس کو ہمیں اپنے قومی دھارے میں ضرور شامل کرنا چاہیے. لیکن ہمارا جو کلچر ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس کو بھی مد نظر اور ہر کسی کو حقوق دینے چاہیے. کسی کو مطلب دبانے کی، ریپریس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. فٹ فاٹ آپ نے سنا ہے؟ شکر الحمدللہ. جو نیا ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں سنا ہے آپ نے کیا؟ ہاں جی سنا ہے اس کے بارے میں. آپ کے کیا اوپینینس، کیا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں ہے؟ اوپینینز یہ ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو کافی مطلب برا مانا جاتا ہے کہ مطلب جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں اب ان کا اپنا اس میں قصور کوئی نہیں ہے. ابھی مطلب ایک نیچر وائز ہے تو یہاں پر ہماری سوسائٹی میں لوگ ان چیز کو بدنام کرتے ہیں کہ مطلب وہ نہ ان کو کسی تعلیم میں رکھا جاتا ہے، نہ ان کو مطلب کسی بھی اس میں رکھا جاتا ہے، مطلب ان کو کوئی مطلب ایسے فریلی ہینڈ نہیں دیا جاتا مطلب ان کو سوسائٹی میں ہر جگہ پر. اور اس میں دوسری مینلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اسلامی ممالک ہے، اس میں مطلب LGBT کا کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے کہ یہاں پر آ کے مطلب آپ کو اسی ہومی سیکچولیٹی کو آ کے مطلب رائز کرو. اوپر سے اب دیکھو ہمارے ملک کیسی بحران چلی جا رہا ہے، مطلب کسی حال میں ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہے، بے شک چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے مطلب وہ تعلیم کے لحاظ سے ہو، یا مطلب کوئی امپورٹ ہے ایکسپورٹ کے ہو. ہمارے اپنے یہاں پر ہے نہیں، اوپر سے مطلب یہ ایسے بل پاس کر رہے ہیں کہ مطلب ہماری نئی جنریشن کو اور خراب کی طرف لے جا رہے ہیں. تو مطلب میرا تو بالکل اس پہ اوپینین مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے تھا یا مطلب ہمارے لوگوں کو اس پہ مطلب اس کو رائز کرنا چاہیے. کہاں سے پڑھا تھا آپ اس کے بارے میں ذرا بتا سکتے ہیں؟ میں نے اس بل کے بارے میں پڑھا تھا، اس مطلب آپ کو میں ڈیٹیلز نہیں دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا ہے، یہ LGBT کے اکارڈنگلی ہے. دیکھیں معاشرے کو ایک اسلامی سیٹ اپ میں چلانا ہوتا ہے. LGBT اس میں جو بھی قانون پاس ہوا ہے یہ اسلام کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. اور قوم لوط دیکھیں اس وجہ سے تباہ ہو گئی تھی جب وہ اس طرف مائل ہوئے. تو اللہ نے ایک قانون دیا، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے. اگر اس سے ذرا بھی ہم سائڈ پہ ہوتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے معاشرے میں تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ٹرانسجنڈر ایکٹ کس طرح دیکھنا چاہیے اور ہمیں ایسا اسٹوڈنٹ ہمیں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اس ایکٹ کے؟ ہمیں اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے جو اوپر جتنے بھی حکمران لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس بات کو بتانا چاہیے کہ یہ معاشرے کے لیے ایک زہر کی طرح ہے جو معاشرے کو بالکل جڑیں اکھاڑ دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا. ہماری یوتھ کسی حد تک ورک کر رہی ہے، لیکن اس میں صرف اسلامک تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک اچھا رول کردار ادا کیا جائے. ڈسپائٹ دا فیکٹ وی آر لیونگ ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان، میرے حساب سے غلط ہے. میں اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا. اور آپ کو بھی پتہ ہوا ہے کہ قرآن میں اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ فالو. اور کیا کہتے ہیں، اب آئی ایم گلیڈ کہ اسلامک کونسل نے یہ چیز کینسل کر دی ہے، اس سے پہلے کہ ہم زیادہ مصیبتوں میں پڑیں. اور بالکل جو ہمارے جو دوسرے ملک ہیں جو کہ بالکل اسلام کو فالو نہیں کرتے، ہم ان کے پاتھ پہ چلیں. تو میرے حساب سے تو دس از کمپلیٹلی رانگ. اینڈ آئی ایم لائک ویری ویری ہیپی کہ اسلامک کونسل نے کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا اور اس کو گورنمنٹ کو بول کے ان کو کیا کہتے ہیں کینسل آؤٹ کروایا. اچھا، ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے، اٹس ناٹ اباؤٹ اوپینین، اٹس اباؤٹ سم تھنگ کہ یار ایک کمیونٹی ان پریویلیج ہے، ایک کمیونٹی اوپریسڈ ہے، دیٹس اے فیکٹ. اگر ان کے رائٹس کے ڈیلیور کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ سو اٹس 100% میری طرف سے تو فل سپورٹ ہے اس ایکٹ کو. اور آپ کائنڈلی کلیئرفائی کر دیں گے کون سی کمیونٹی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں ٹرانس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک ایسے جینڈر میں بورن ہوتے ہیں جس سے وہ خود کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی کیا ہے، کچھ پتہ ہے، آپ کو نالج ہے اس کے بارے میں؟ جی، میں نے اس سے کافی اسٹڈی کیا ہوا ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ میں جسٹ ایک دو باتیں جو سوشل میڈیا سے سن کے کر رہا ہوں. میں نے اس پہ پراپر ریسرچ کی ہوئی ہے. اینڈ اٹس لائک PTI 2018 میں جس ٹائم یہ پاس ہوا تھا اس ٹائم PTI, PMLN اور پیپلز پارٹی تینوں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایچ ادر ہر کسی کے ایک دوسرے رائولز تھے. اور یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز اس ایکٹ پہ اگری کی تھیں کہ ایک ٹرانس کمیونٹی، بیکاز دیٹ سم تھنگ کہ یہاں پہ ایک اوپینین کی بات ہی نہیں، یہاں پہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے. اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہاں پہ کہ ان کو پراپرٹی میں رائٹس ملنے چاہیے، ان کو ایجوکیشن رائٹس ملنے چاہیے، ان کو ہیلتھ رائٹس ملنے چاہیے. وہ رائٹس جو بائنری پیپل کو مل رہے ہیں، جو میلز اور فیمیلز کو مل رہے ہیں، وہ ان کو بھی ملنے چاہیے. جو سس جینڈرس کو مل رہے ہیں وہ ان کو بھی ملنے چاہیے. ایکٹ پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا اوپینینس وغیرہ ہیں؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں؟ جی بالکل، میں اپنے اوپینین شیئر کروں آپ کے ساتھ. جی بالکل شیئر کریں.
One eternity later. No comment. कोई सेंस है इस बात की?